خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے۔ اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کی باتوں پہ بہت خوش تھے، مگر ایک بات سے ناخوش تھے کہ آپ سارے نعرے لگا رہے تھے مگر نعرے حیدری نہیں لگا رہے۔ میں جب یاد رکھیے گا، جہاں نعرے رسالت ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، وہیں نعرے حیدری تمہارے نسب کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی نے کہا بھی ہے کہ نسب کی پہچان، نعرے حیدری نسب کی پہچان ہے، اور یہ پہچان جو مولا علی کی ہے یہ خانقاہوں سے نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ غریب نواز کی خانقاہ، چشتی خانقاہ، قادری خانقاہ، سہروردی خانقاہ، نقشبندی خانقاہ، مداری خانقاہ، صابری خانقاہ، وارثی خانقاہ، برکاتی خانقاہ، نوری خانقاہ یا اشرفی خانقاہ کی ایجاد، بلکہ یہ نعرہ تو صحابہ کرام، آج جس صحابہ کی دہائی دی جاتی ہے انہی صحابہ کرام کا یہ وطیرہ، یہ طریقہ، یہ عادت کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے تھے، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، ہم جاتے تھے اور محفلوں میں یہ پتہ لگانا ہوتا مومن کون ہے، منافق کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، تو ہم سب سے پہلے وہاں علی علی کرتے، وہاں سب سے پہلے علی علی کرتے، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نظر آ جاتے، سمجھ جاتے اپنا ہے، اور جو خاموش رہ جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے۔ زندہ باد۔ تو ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، اور یہ کیا؟ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، صفی نے اہل بیت میں ایک صحابی اور صحابیہ حضور کے دور میں، ان کو بیٹا پیدا ہوا، مگر جو بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹا ان دونوں کی شکل کے مطابق نہیں، بلکہ اتفاق سے وہ کالا پیدا ہوا۔ دونوں گورے تھے، دونوں عربی تھے، مگر بیٹا جو پیدا ہوا حبشیوں کی طرف۔ شوہر نے بیوی کی پاک دامنی پر اعتراض اٹھایا، شک کیا اور کہا کہ نہ تیرے گھر میں کوئی کالا نہ میرے گھر میں کوئی کالا،
تو پھر یہ کالا آیا کہاں سے؟ پھر بیوی اطمینان دلاتی کہ شوہر نامدار میرے سردار میں نے کوئی خیانت نہ کی، یہ بچہ ہمارا ہے، اپنا ہے، آپ کا ہے۔ جب بیوی اطمینان دلاتی شوہر خاموش ہو جاتا، کبھی پھر احساس ہوتا تو پھر لڑائی جھگڑا چلتا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، 3-4 سال کا ہو گیا، تو مارکیٹ میں بھی لے جانے لگے۔ اب جب بازار لے کے جانے لگے تو دوسرے لوگ، ارے آپ ایسے، آپ کی بیوی ایسی، آپ کے پورے خاندان میں ایسا کوئی نہیں، یہ کالا کہاں سے آیا؟ خاموش ہو جاتے، گھر آتے پھر بیوی سے جھگڑا کرتے، پھر بیوی اطمینان دلاتی، پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ مگر ان جھگڑوں سے جب عاجز میاں بیوی ہو گئے تو کہا کہ اب بات آگے نہیں بنے گی، چلو اس بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں سارے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ دونوں پہنچے، سارا واقعہ سنا کہ ایسا سا معاملہ ہے حضور، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ بیوی اطمینان دلاتی ہے، مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے، یہ وسوسہ آتا ہے کہ جب ہمارے خاندان میں کوئی کالا نہیں تو یہ کالا کہاں سے آیا؟ جب دوست و احباب مجھ پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر بیوی پر شک جاتا ہے۔ حضور آپ ہی بتائیے، آپ ہی بتائیے یہ بچہ ہمارا ہے یا کسی اور کا؟ واہ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیے وہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ جس نبی کے پاس ہم آئے ہیں وہ صرف شریعت کی باتیں ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کو پتا ہے کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہارا پردادا کون ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب یہ واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، اپنی گزارشات اور اپنے احوال کو دونوں میاں بیوی بیان کر رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں امام حسن ہے اور بعض روایتوں میں امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی اثرا میں امام حسن یا امام حسین ایک کمرے کے دروازے سے نکلے اور باہر جانے لگے اور وہ بچہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ بچہ باد زندہ باد، کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے اس بچے کا باپ کون ہے، اس بچے کا حقیقی باپ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا۔ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ فیصلہ ہو گیا۔ کہا حضور آپ نے کچھ فرمایا نہیں، آپ نے لب کو ہلایا نہیں، آپ نے بتایا نہیں اس کا باپ کون ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں فیصلہ ہو گیا۔ کہا ہاں ہاں فیصلہ ہو گیا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں جب میرا نواسا امام حسین کمرے سے نکل کر باہر جا رہا تھا تو تیرا بیٹا میرے نواسے کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت علامہ سید عالمگیر اشرف صاحب۔ کیا تو نے دیکھا نہیں تیرا بیٹا میرے نواسے کے احترام میں کھڑا ہو گیا؟ یاد رکھ اہل بیت کا جو احترام کرتا ہے، اہل بیت کا جو ادب کرتا ہے، اہل بیت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی حرامی نہیں ہوتا بلکہ وہ حلالی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سمجھے؟ علی کا نعرہ، علی کے گھر والوں کا نعرہ وہی بلند کرتے ہیں جو اوریجنل ہوتے ہیں، بے شک بے شک، جنہیں بغض ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات میں کہوں تو ہو سکتا ہے میری اپنی ہو،
فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اگر کوئی اہل بیت کے مقام کو نہ پہچانے، جی اہل بیت کا ادب نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اہل بیت کا ادب نہ کرے یا تو منافق ہے، یا تو منافق ہے، یا ناپاک بچہ ہے، اور یا تو وہ حرامی ہے۔ صحیح بات، یہ بات ہماری نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے، اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ بے شک زندہ باد، سبحان ماشاء کچھ اللہ۔ اشعار اور سنیں گے؟ جی جی ارشاد فرمائیں۔ دنیا سے تو بہت کچھ سنیں گے، ترنم میں سنیں گے، اور حالات کے پیش نظر یہ سنیے کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ کچھ تو بول لیجیے، کس کی ہے؟ بولیے کچھ۔ میں آپ کو نہ نعرہ لگانے کے لیے بولوں گا، نہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے لیے بولوں گا، مگر جو میں بول رہا ہوں اس میں ساتھ دینے کے لیے ضرور بولوں گا۔ یہ زمین کس کی کس ہے؟ کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، واہ واہ ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے، واہ، یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، ہمارے لفظ ہیں یہ بیان کس کا ہے، کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے، کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے، حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے۔ واہ، پھر سے سنیں، جی جی جس شعر کے لیے میں یہ شعر کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا۔ یہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، ہمارے لفظ ہے یہ بیان کس کا ہے، کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے، حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے، اور ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو، ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو، کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ واہ واہ ہمارے نام سے واہ واہ واہ، کیوں دور دور رہتے ہو، کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ اللہ علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ سنیں گے تو باتیں بہت بولوں گا، ویسے بھی بولتا رہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔